صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور معزز اور مکرم علماء کرام، میرا تعلق شہر ممبئی سے ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جن بزرگوں نے ابھی حضرت کے صفات پر، حضرت کی خوبیوں پر باتیں کی ہیں، اس سے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفاتوں میں سب سے افضل جو صفت تھی وہ صفت اخلاق تھی۔ صفت اخلاق کہ حضرت کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں نے ایک بات نوٹس کی کہ حضرت کے اخلاق سب سے بہترین اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی اخلاق کی تعلیم قرآن میں تعلیم دے رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اپنے نبی کی قرآن میں اخلاق کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ایسے اخلاق دیے تھے۔ میں تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے اتنا واقف تو نہیں ہوں، کیونکہ میں اصل یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ ماہ پہلے، یہ ہمارے ماموں ہیں حافظ جمیل الرحمن صاحب، ان کے ساتھ جو ہے میں کچھ ماہ پہلے آیا تھا۔ اس وقت حضرت جو ہے بیمار تھے، بستر پر آرام فرما تھے، تو اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی حضرت رحمت اللہ علیہ سے۔ تو میں نے ان کو بڑا منکسر المزاج پایا۔ انسان کے اندر اگر اخلاق ہے تو انسان ایک کامل انسان ہے، انسان جو ہے ایک کامل انسان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، دوسری ایک چیز، رخصت ہونے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دور میں ایک مزاج بن چکا ہے کہ جب تک وہ نعمت رہتی ہے ہمارے سامنے موجود تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ نعمت ہم سے دور چلی جاتی ہے تو اس کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے کہ کاش تھوڑا اس شخصیت سے اور زیادہ استفادہ حاصل کر لیتے، کچھ اور زیادہ جو ہے ان سے نصیحت سن لیتے، ان سے قرب حاصل کر لیتے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ نعمت چلے جانے کے بعد اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایک مثال بڑوں سے سنی ہے کہ نعمت کی قدر اس شخص سے ہوتی ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اس کے پاس اس کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آنکھ ہے۔ اگر کوئی اس کو آنکھ لا کر دے دے نا تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت آنکھ۔ تو اس لیے نعمت کی قدر کرنا، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ قرب قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے انبیاء، سب سے پہلے علماء کو جو کہ انبیاء کے وارث ہیں ان کو اٹھا لیں گے، اور پھر مسئلے بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے، اور کیا ہوگا علم کی نہ ہونے کی وجہ سے خود تو گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت حاضرہ میں، اس دور میں علماء کو ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمارے بزرگان دین کو عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، ہم ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، کیونکہ ان کی عبادت کو، ان کی زیارت کو، فرمایا کہ ان کی زیارت کو عبادت یقینی سمجھو، علماء کی زیارت کو عبادت جو ہے وہ یقینی سمجھو۔ ایسے مرتبے والے اور ایسی شخصیات اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج دنیا میں دیے ہوئے، انہی میں سے جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ تھے۔ ہم نے ان سے جتنا استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ اب ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو فکریں تھیں، جو سوچ تھی، جو آپ کے جو ہے کام تھے، جو آپ نے جو ہے ایک مشن لیا تھا، اب اس مشن کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، مدرسے کے ابناء قدیم ہیں، یہ سارے محلے والوں کی، سارے علاقے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ادارے کو آگے لے چلیں، اور حضرت کی جو فکریں تھی اس کو آگے لے چلیں۔
حضرت کے جو مشن تھے اس کو آگے لے چلے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، حضرت والا کی قربانیوں کو قبول فرمائے، حضرت والا کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور حضرت کے جو گھر والے ہیں آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے